مہدی حسن مہدوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا امام احمد رضا کو بریلی کے لیے خط لکھا کہ مجھے 2 کتوں کی ضرورت ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی نے خط کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حضور ان قریب 2 وفادار اور نسل کے اعتبار سے بھی اعلیٰ 2 کتوں کو لے کر میں آپ کی بارگاہ میں کچھ ہی دنوں کے بعد حاضر ہو جاؤں گا. عزیزان محترم کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا پڑتا ہے, کچھ مقام جانے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے گزرنا پڑتا ہے, اللہ سے محبت کرنی پڑتی ہے اور اللہ والوں سے بھی محبت کرنی پڑتی ہے. نگاہ ولی میں مقاصد دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. برادران اسلام, تب امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ دل میں عشق چاہیے. جب عشق چاہیے تب پتہ پڑے گا کہ آل نبی کا مقام اور ان کا رتبہ کیا تھا. عزیزان محترم, تب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے دونوں بیٹے حضرت حجت الاسلام امام حامد رضا خان اور مصطفیٰ رضا خان, جنہیں کہا جاتا ہے حضور مفتی اعظم ہند, دونوں بیٹوں کو لے کر مہالیرہ شریف کی طرف چل دی. تو جب مہالیرہ شریف پہنچے ہیں سید مہدی حسن میاں رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پہنچے تو دونوں بیٹوں کو پیش کر دیا کہ یہ کیا ہے. تب امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا حضور آپ ہی نے تو کہا تھا کہ 2 کتوں کی ضرورت ہے جو آپ کے خاندان سے محبت کرتے ہیں, یہ آپ کے گھر کی دن میں رکھوالی بھی کریں گے, دن میں کام بھی کریں گے اور رات میں آپ کے گھر کی چوکیداری بھی کریں گے. باپ کتنا بھی ہو, چاہے کتنا بھی غربت کی زندگی گزارا ہو, چاہے کتنی بھی غریبی کی پریشانی کی, لیکن اپنے بیٹے کو کتا نہیں کہے گا. لیکن امام احمد رضا نے اپنے دونوں بیٹوں کو ایک سید کے سامنے ایک کتا بنا کر پیش کیا. یا کتا سے مراد ہے شیدا, کہ آپ کے خاندان کے لیے یہ دونوں قربان ہیں. یہ ہے سید علی رسول کا مقام. اور آخری صلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ, صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی وقار, امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طریقے سے عرض کرتے ہیں کہ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں. اس شعر کو بڑا غور سے سنیے گا, یہ کب کہا گیا ہے آخر میں بتاؤں. وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. عزیزان محترم, آئیے اور ہم اور آپ درود پاک پیش کریں. پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام, قرآن مقدس کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا, یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی. عزیزان محترم, اسی آیت کے مطابق انشاءاللہ بیان ہوگا. امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی 10 شوال المکرم 1856 عیسوی میں بریلی شریف میں پیدا ہوئے. امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی عمر جب 22 سال کی ہوئی تو اپنے والد بزرگوار علامہ نقی علی خان اور اعلیٰ حضرت یہ دونوں مہالیرہ شریف میں پہنچے. اور جب مہالیرہ شریف میں پہنچے سید شاہ علی رسول کی بارگاہ میں گئے. جب وہاں بارگاہ پہنچتے ہیں تو یہ مرید بھی ہو جاتے. جب مرید ہو گئے,
مرید ہونے کے بعد اعلیٰ حضرت بھی مرید ہو گئے، آپ کے والد بھی مرید ہو گئے، ہاتھ پر بیعت کر لی. اور جب آلے رسول کے ہاتھ پر امام احمد رضا نے اور آپ کے والد نے جب بیعت کر لی، اس کے بعد انہی سید صاحب نے، انہی آلے رسول نے، حضور کی اولاد نے انہیں خلافت و اجازت بھی اسی سمے دے دی. اسی سمے خلافت بھی دے دی، اجازت بھی دے دی. خلافت کا مطلب یہ ہوتا کہ ہاں بھائی سلسلہ عالیہ قادریہ کی خلافت دے دی کہ ہاں بھائی اب آپ بھی پیر ہیں، آپ بھی مرید کر سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو خلافت حاصل ہے. لیکن کسی نے ان سے عرض کیا کہ حضور آج پہلی بار آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ نے مرید بھی کیا ہو، اس کے بعد خلافت بھی دے دی. پہلی بار آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جبکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی آپ سے مرید ہونے آتا، آپ مرید تو کر لیتے ہو، خلافت آپ نہیں دیتے، کسی کو خلیفہ آپ نہیں بناتے. اتنی جلدی آپ خلیفہ اس کو بناتے ہو جب اس سے یہ کہتے ہو کہ اب تم مجاہدانہ زندگی گزارو، اب تم اپنے رب کی عبادت شروع کرو، اب تم اپنے رب کی ریاضت شروع کرو، اب اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دو، اب اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے پورا ڈھال دو. بس تمہیں صرف اور صرف اپنے رب کی طرف توجہ کرنا ہے، اپنے اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے. یعنی سب کچھ اپنے رب کو مان لینا ہے، اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دینا ہے. آپ جب خلافت دیتے ہیں تو اس کے بعد پہلے یہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے ڈھالو. لیکن حضور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ نے علامہ نقی علی خان اور امام احمد رضا فاضل بریلوی کو اپنے فوراً مرید بھی کا خلافت بھی دے دی. تب آلے رسول نے کہا تھا یقیناً یہ سچ ہے کہ میں اسی وقت خلافت دیتا ہوں، لیکن ان لوگوں کو دیتا ہوں، ان لوگوں کو میں دیکھ لیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں جو بھی ایسی چیزیں، اگر غلط فہمیاں کچھ ہیں یا کوئی بغض ہے، کینہ ہے یا کوئی عداوت ہے تو وہ نکل جائے ان کے دلوں سے، بالکل پاک و صاف ہو جائے، تب میں خلافت دیتا ہوں. لیکن یہ دونوں جو آئے ہیں علامہ نقی علی خان اور امام احمد رضا فاضل بریلوی، ان کو میں اپنی ولادت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسے گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ستھرے ہیں، اسی لیے اس میں خلافت بھی دیتا ہوں. عزیز محترم، یہ حضور کی آل کہہ رہی ہے، حضور کی اولاد، حضور علیہ السلام کی اولاد خلافت بھی دی ہے. اور جب خلافت دے دی امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. عزیز محترم، اب امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی ان کو اس طور پر دیکھیں کہ حضور کی آل، حضور کی اولاد کا انہوں نے کس طریقے سے ادب کیا. اور ایک سید جو ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے. یہ بات ہو رہا ہے کہ ہمارے خطبہ عام طور پر بیان نہیں کرتے، ہمارے خطیب، ہمارے امام، ہمارے مولانا عالم و فاضل عام طور پر سید علیہ رسول کا مقام بیان نہیں کرتے کہ ان کا مقام کیا ہے، حضور کی آل کا مقام کیا ہے. حضور کی آل کا اتنا مقام ہے کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ہر سید واجب التعظیم ہے. ہر سید واجب التعظیم، یعنی ہر سید کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، یہ ہر ایک مسلمان پر واجب ہے. واجب کا مطلب ضروری ہے. عزیزان محترم، امام احمد رضا نے کس طریقے سے تعظیم کی؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی جب ماہرہ شریف پہنچتے تھے، جب بھی ماہرہ جاتے تھے تو جہاں ان کے پیر و مرشد رہا کرتے تھے، تو جس گلی سے امام احمد رضا گزرتی تھی، جس گلی سے ان کی وہاں، اس کے بعد امام احمد رضا کے پیروں میں چپل نہیں رہا، ان کے پیروں میں چپل نہیں رہا کرتی تھی، بلکہ ننگے ہی پیر ان کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، ان کی نگری میں گھوما کرتے تھے. کسی نے کہا حضور بولے آپ چپل نہیں پہنتے؟ تب امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ یہ جو ماہرہ شریف جو ہے یہ سیدوں کا گڑھ ہے، یہ سیدوں کا گڑھ ہے، یہ میرے نبی کی اولادوں کا گڑھ ہے، یہاں چپل پہن کے نہیں جایا جا سکتا. عزیزان محترم، یہ امام احمد رضا کا ایک عشق بول رہا، ورنہ اگر چپل
चप्पल पहन लेते तो कोई गुनहगार नहीं होते, चप्पल पहन लेते तो कोई गुनहगार नहीं होते, कोई खताकार नहीं होते, कोई सियाकार नहीं होते। लेकिन ये तो उनके दिलों में, इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी के दिल में एक आले रसूल की मोहब्बत अजीज साले के रहमतुल्लाह। तो अंदाजा कर, जब एक पीरो मुर्शिद की गली और उनकी नगरी का ये आलम है कि इमाम अहमद रजा पैदल चलते थे बगैर चप्पल के, तो अंदाजा करो जब इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु जब हरमैन काबा शरीफ के अंदर पहुंचे होंगे, जब काबा पहुंचे होंगे, मक्का पहुंचे होंगे और मदीना पहुंचे होंगे, तब इमाम अहमद रजा ने वहां की कैसी ताज़ीम करी होगी। अज़ीज़ान वो जगह, इसीलिए तो इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी ने खुद कहा है कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है और जाने वाले, मदीने जितने खुदा कुछ को रखे, मदीने जितने खुदा कुछ को रखे, गरीबों फकीरों को टहराने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बिरादरान इस्लाम, शहजादे सैयदुल उलमा सैयद शाह आले रसूल हसनैन मियां नज़मी महरबी बयान फरमाते हैं कि आले रसूल कि एक शहजादे यानी जब मारेरा शरीफ में आला हजरत इमाम अहमद रजा जब आते थे तो उनके लिए चारपाई डाल दी जाती, उसी चारपाई पर इमाम अहमद रजा आराम फरमाया करते, आराम किया करते। लेकिन एक मामला ऐसा भी हुआ कि जब इमाम अहमद रजा मारेरा शरीफ गए और चारपाई भी डाल दी गई, तो जब चारपाई डाल दी गई थोड़ी देर के बाद उन्होंने आराम किया तो सोचा कि चलो पीराने इज़ाम से मिल ले, जिनसे मुरीद हैं उनसे मिल ले और अमा से मुलाकात कर ले। इमाम अहमद रजा थोड़ी देर आराम करने के बाद खड़े हुए और अपनी पीराने इज़ाम से मिलने चले गए, जिनसे मुरीद थे उनसे मिलने चले गए, और भी दीगर पीराने इज़ाम थे उनसे भी मुरीद करने चले गए। इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु जब वापसी पर आए तो क्या देखा कि एक सैयद आले रसूल इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी की चारपाई पर सो गए। तो कौन सैयद थे? सिर्फ 3 साल की उम्र थी, सिर्फ 3 साल की उम्र, वो इमाम अहमद रजा की चारपाई पर सो गए। अब जब चारपाई पर सो गए तब इमाम अहमद रजा का इश्क आले रसूल के लिए कैसा हुआ? तारीख ये कहती इमाम अहमद रजा ने आले रसूल को जगाया नहीं था, उनको बेदार नहीं किया था या मेरी चारपाई पर सो गए, बल्कि इमाम अहमद रजा ने हाथ बांधे और खड़े हो गए। वो आराम फरमा रहे थे, ये हाथ बांध के खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद हजरत सैयद महदी मियां रज़ियल्लाहु तआला आरिफ़े बिल्लाह वलिये कामिल रसूल की आल, उन्होंने देखा कि अरे इमाम अहमद रजा खड़े हैं, ये बच्चा सो रहा है। करीब था कि बच्चे को डांटते कि इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी खड़े हो, आप सो रहे हो। इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी ने सैयद महदी मियां साहब अली रहमतुल्लाह रिज़वान से कहा कि बड़े अदब के दायरे में हुजूर ने शहजादे को ना जगाएं, शहजादे को ना जगाएं, इन्हें सोने दे, इनको ना जगाएं। इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस तरीके से प्यार, कितनी मोहब्बत होगी सैयद के लिए, आले नबी के लिए, औलाद अली के लिए। ऐसा इश्क पैदा करने के लिए आज भी इमाम अहमद रजा की जरूरत है। जिन्होंने बताया कि सैयद का मकाम क्या होता है, आले रसूल का मकाम क्या होता है, बच्चे के लिए हम तो कभी नहीं। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजीब चीज है लज्जत आशनाई। बिरादरान इस्लाम, और उन्हीं सैयद महदी मियां, अब इसको बड़े गौर से सुनेंगे कि इमाम अहमद रजा का मकाम, इमाम अहमद रजा ऐसे नहीं हुआ है। आला हजरत लोग कहते हैं, भाई आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हैं? आज हम आपको ये भी बताएंगे आला हजरत को आला हजरत। कुछ लोग तो ये कहते हैं भाई आला हजरत हमारे नबी हजरत, और ये अदना से मौलवी ये आला हजरत, इसका जवाब सुनिएगा कि भाई
आला हजरत एक छोटे से हजरत, एक मौलवी को तुम कहते हो आला हजरत, और हमारे नबी को कहते हो हजरत, हुजूर को कहते हैं हजरत, आदम को कहते हैं हजरत, आदम से लेकर ईसा तक और हुजूर तक हजरत, गौसे आजम हजरत, मोइनुद्दीन चिश्ती हजरत, निजामुद्दीन हजरत, अलाउद्दीन हजरत, कुतुबुद्दीन हजरत, सब हजरत। और ये इमाम अहमद रजा सबके बाद के आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी ने कभी नहीं कहा कि मुझे आला हजरत आप कहो। आला हजरत को आला हजरत कहने वाले कोई और नहीं थे, कोई आम शख्सियत आला हजरत को आला हजरत नहीं कहा, बल्कि ताजदारे देवा सैयद वारिस पाक खुद नबी की आल, नबी की औलाद, वलिये कामिल आरिफ बिल्लाह, एक मजजूब हुजूर की औलाद ने आला हजरत को आला हजरत कहा। किसी आम ने नहीं कहा था। वलियों के वली, बड़े वली, उन्होंने आला हजरत को आला हजरत कहा, लेकिन आला हजरत उन्होंने तो आला हजरत कह दिया, लेकिन मसला हल नहीं, नबी को हजरत, अब वो भी बता दो। आला हजरत को आला हजरत ये नहीं कहा गया कि भाई नबी से बड़े हैं ये आला हजरत, ये नहीं कहा गया। ये आला हजरत को आला हजरत इस एतबार से कहा गया कि जो उनके दौर में जो मौलवी थे, आला हजरत के दौर में जो आलिम थे, आला हजरत के जमाने में जो मौलाना थे, आला हजरत के दौर में जो मुफ्ती थे, आला हजरत के दौर में जो मुजद्दिद थे, मुदब्बिर थे, मुफक्किर थे, मुहद्दिस थे, जो उलमा थे, उस दौर के हिसाब से सैयद वारिस पाक ने कहा था कि इन हजरतों में सबसे आला है, इन हजरतों में सबसे आला है, ना कि पहले के एतबार से कहा। अगर पहले के एतबार से कहा तो फिर कुरान के बारे में आप क्या कहोगे? जबकि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा था कि बनी इस्राइल तमाम उम्मतों में अफजल, हुजूर ने खुद कहा है कि बनी इस्राइल तमाम उम्मतों में अफजल, लेकिन अल्लाह ने यह कहा है उम्मत मोहम्मदिया तुम सबसे अफजल। अब बताओ रसूल अल्लाह की बात मानोगे या अल्लाह की बात मानोगे? अगर अल्लाह की बात मानते तो कहा अल्लाह की बात मानेंगे या रसूल अल्लाह की बात, जबकि अल्लाह ने यह कहा है मोहम्मद तुम्हारी उम्मत सबसे अफजल, इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, आपकी उम्मत को तमाम उम्मतों पर फौकियत। और हुजूर ये कह रहे बनी इस्राइल तमाम उम्मतों से अफजल, इसका मसला सुने। बनी इस्राइल को जो तमाम उम्मतों से आला जो कहा गया था वो उन उम्मतों में कहा गया, और हुजूर की उम्मत जो बनी इस्राइल को कहा गया ये हुजूर की उम्मत के एतबार से नहीं कहा गया, वो पहले की उम्मतों को कहा गया। और जो हुजूर की जो उम्मत आई ये इस एतबार से कि ये तमाम उम्मतों में सबसे आला है। इसी तरीके से इमाम अहमद रजा पहलों से आला नहीं थे, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सैयद वारिस पाक से अफजल हो या बड़े पीर से अफजल हो। ना तो गौसे आजम से आला हजरत अफजल है, ना मोइनुद्दीन से अफजल है, ना मोइनुद्दीन से अफजल है, और ना हजरत निजामुद्दीन से। आला हजरत अपने दौर के हजरतों में आला था। अजीज़ान मोहतरम कैसे रहे होंगे? अब इन आला हजरत को देखेंगे इनका मकाम क्या होगा और इन्होंने सैयद की किस तरीके से ताज़ीम करी। सैयद मेहदी हसन महरेरवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक खत लिखा इमाम अहमद रजा को बरेली के लिए, बरेली के लिए खत लिखा कि मुझे 2 कुत्तों की जरूरत है, मुझे 2 कुत्तों की जरूरत है, 2 कुत्तों की, और वो भी रामपुरी कुत्ते हो, 2 कुत्तों की जरूरत है। इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी ने खत का जवाब देते हुए कहा कि हुजूर अन करीब 2 वफादार और नस्ल के एतबार से भी आला 2 कुत्तों को लेकर मैं आपके बारगाह में कुछ ही दिनों के बाद हाजिर हो जाऊंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, कुछ मकाम जाने के लिए अल्लाह की बारगाह से गुजरना पड़ता है, अल्लाह से मोहब्बत करनी पड़ती है और अल्लाह वालों से भी मोहब्बत करनी पड़ती है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बिरादरान इस्लाम, तब इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला दिल में इश्क चाहिए, जब इश्क चाहिए तब पता पड़ेगा कि आले नबी का मकाम और उनका रुतबा क्या था। अज़ीज़ान मोहतरम, तब आला हज़रत इमाम अहमद रजा अपने दोनों बेटे
حضرت حجت الاسلام امام حامد رضا خان اور مصطفیٰ رضا خان جنہیں کہا جاتا ہے حضور مفتی اعظم ہند، حضور مفتی اعظم ہند اور حضور حجت الاسلام دونوں بیٹوں کو لے کر مہالیرا شریف کی طرف چل دی۔ تو جب مہالیرا شریف پہنچے سید مہدی حسن میاں رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پہنچے تو دونوں بیٹوں کو پیش کر دیا، دونوں بیٹوں کو پیش کر دیا کہ یہ کیا ہے؟ تب امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا حضور آپ ہی نے تو کہا تھا کہ دو کتوں کی ضرورت ہے، حضور یہ آپ کے خاندان کی دو کتے جو آپ کے خاندان سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کے گھر کی دن میں رکھوالی بھی کریں گے، دن میں کام بھی کریں گے اور رات میں آپ کے گھر کی چوکیداری بھی کریں گے۔ عزیز باپ کتنا بھی ہو، چاہے کتنا بھی غربت کی زندگی گزارا ہو، چاہے کتنی بھی غریبی کی پریشانی کی، لیکن اپنے بیٹے کو کتا نہیں کہے گا، اپنے بیٹے کو کتا نہیں کہے گا۔ لیکن امام احمد رضا نے اپنے دونوں بیٹوں کو ایک سید کے سامنے ایک کتا بنا کر پیش کیا۔ یا کتا سے مراد ہے شہدا کہ آپ کے خاندان کے لیے یہ دونوں قربان ہیں۔ یہ ہے سید علی رسول کا مقام۔ اور آخری جملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب امام احمد رضا فاضل بریلوی ایک منٹ آدھا منٹ کا بیان ہے، حضور علیہ السلام کے روضہ انور پر پہنچے، یہ نبی کو شعر سنایا اس کی حقیقت آپ کو بیان ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے سامنے جب امام احمد رضا پہنچے اور وہاں التجا کی تو حضور اپنا دیدار کریں، حضور اپنا جلوہ دکھائیں، امام احمد رضا آپ کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوا۔ تاریخ یہ کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بہر لگائے، بڑی عاجزی پیش کری، لیکن ایک دن حضور کا دیدار ان کو نہیں ہوتا۔ دوسرے دن پھر امام احمد رضا پھر عرض کرتے حضور اپنا دیدار کرا دیں، پھر دوسرے دن بھی حضور کا دیدار نہیں ہوتا ہے۔ تیسرے دن پھر امام احمد رضا نے رسول پاک کے گنبد کے سامنے کہا یا رسول اللہ، ایک احمد رضا ہند سے صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا ہے اور میرا ایمان و عقیدہ یا رسول اللہ کہ آپ مجھے ضرور اپنا دیدار کرائیں۔ جب تیسرے دن بھی دیدار نہیں ہوتا ہے تب امام احمد رضا نے کہا تھا کہ وہ صبح لالزار کرتے ہیں، وہ صبح لالزار کرتے ہیں، تیرے دن اے بہار کرتے ہیں، وہ صبح لالزار کرتے ہیں، تیرے دن اے بہار کرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے تو شیدا ہزار کرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار کرتے ہیں۔ یعنی احمد رضا تو اپنی بات کرتا ہے، ارے جہاں تو بے شمار لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تمہاری کیا حقیقت ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت نے یہاں بھی یہ کہا تھا کہ کوئی کیوں پوچھے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار کرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار کرتے ہیں۔ عزیزان وقار، یہ امام احمد رضا کا، یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا عشق تھا کہ رسول پاک کی آل کے لیے، اولاد کے لیے نہ جانے کتنی کتابیں جب قلم اٹھاتا ہے تو عالم وجود میں آ جاتا ہے۔ 1400 کتابیں جس نے لکھی ہو، 8.5 گھنٹے کے اندر الدورۃ المکیہ 800 صفحہ کی جس نے لکھی ہو اور بغیر کسی کتاب کے شرح کے۔ آج اگر ہم چھوٹی سی بھی کتاب لیتے ہیں نا تو دوسری کتاب کی ضرورت پڑتی ہے جب لکھتے ہیں، دوسری کتاب کی ضرورت پڑتی ہے جب لکھتے ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جب قلم چلایا ہے 8.5 گھنٹے کے اندر 800 صفحہ کی کتاب لکھی۔ یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم تمام کو نماز پڑھنے کا شوق و ذوق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے نقش قدم پہ ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو نبی پاک سے اور آپ کی آج سے محبت